السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تین ابحاث ہمارے سامنے آ گئی تھیں اور تینوں کا خلاصہ اور اس پر مرتب ہونے والے سوال جواب بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی کافی سارے آ چکے ہیں، آئندہ بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں، شروع میں یہ بات کہی گئی تھی کہ دنیا کے اندر جو پیداواریں ہیں وہ تقریباً 4 طریقوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تجارتی پیداوار، نمبر 2 زرعی پیداوار، نمبر 3 معدنی پیداوار، اور نمبر 4 حیوانی پیداوار۔ اس میں پھر چونکہ تجارتی پیداوار جو ہے وہ تمام پیداواروں کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اس کو 5 ابحاث میں تقسیم کر دیا تھا۔ نمبر 1 اشیاء زکوٰۃ، نمبر 2 نصاب زکوٰۃ، نمبر 3 شرائط زکوٰۃ، نمبر 4 مقدار زکوٰۃ، اور نمبر 5 مصارف زکوٰۃ۔ اس میں سے پہلے 3 اشیاء زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ اور شرائط زکوٰۃ کے متعلق تفصیل جو ہے کسی قدر آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد جو بحث ہے مقدار زکوٰۃ یا شرع زکوٰۃ کی، کہ زکوٰۃ کی کتنی مقدار ادا کی جائے گی، دیکھیں اس کو سمجھنے سے پہلے چونکہ اس کے اندر پھر معدنی پیداوار کی شرح بھی آئے گی اور اسی طریقے سے زرعی پیداوار کی شرح بھی آئے گی، تو ان کی شرح ذکر کرنے سے پہلے مختصراً سرسری طور پر معدنی پیداوار اور زرعی پیداوار کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ عام طور پر جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کا تو تجارتی پیداوار کے ساتھ ہی واسطہ پڑتا ہے، سونا چاندی اور نقدی کے ساتھ یا مال تجارت کے ساتھ۔ لیکن جو لوگ گاؤں دیہات وغیرہ کے اندر رہتے ہیں ان کا ذریعہ معاش اور ان کا ذریعہ آمدن جو ہے وہ زرعی پیداوار ہی ہوتا ہے۔ زراعت یعنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین کے اوپر جو ہے وہ فصلیں آباد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ زرخیز زمینوں میں نہیں رہتے، پتھریلی یا بنجر زمینوں میں رہتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ زمین میں کھدائی کرتے ہیں تو ان کی زمین سے کوئی نہ کوئی خزینہ نکل آتا ہے، کوئی نہ کوئی دفینہ نکل آتا ہے، یا کوئی معدنی پیداوار نکل آتی ہے، مثلا لوہا نکل آیا، تانبا نکل آیا، پیتل نکل آئی، سونے چاندی پگھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نکل آئے، تو یہ ہے معدنی پیداوار۔ تو زرعی پیداوار یعنی کھیتی، اور معدنی پیداوار یعنی لوہا چاندی یا سونا تانبا پیتل وغیرہ۔ تو یہ ہیں زرعی پیداوار اور معدنی پیداوار۔ اب جو ہے آپ شرع زکوٰۃ جو ہے وہ سمجھیں۔ دیکھیں، جو لوگ شہروں کے اندر رہتے ہیں جن کا واسطہ تجارتی پیداوار سے پڑتا ہے، سونا جو ہے ان کو ڈلا ہوا ملتا ہے، زیورات کی صورت میں ملتا ہے، بسکٹ یا کسی ڈلی کی صورت میں ملتا ہے، چاندی بھی ان کے سامنے اسی حالت میں موجود ہوتی ہے، نقدی بھی ہوتی ہے، مال تجارت بھی ہوتا ہے۔ تو شریعت نے اموال زکوٰۃ جو 4 ہیں، سونا چاندی نقدی مال تجارت، ان 4 چیزوں کے اوپر جو زکوٰۃ کی شرح زکوٰۃ کی مقدار رکھی ہے وہ ہے 2.5%۔ اور جو پیداوار گاؤں دیہات کے اندر زراعت کی صورت میں نکلتی ہے جس کو زرعی پیداوار کہتے ہیں، اس کی 2 حیثیتیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس کو پانی پہنچانے کا انتظام کاشتکار نے، کسان نے خود کیا ہے یا قدرتی طور پر زمین کو پانی مل رہا ہے۔ اگر جو ہے وہ ایسی زمین ہے جو بارانی زمین ہے، یعنی بارشیں وغیرہ برستی ہیں اور اس زمین کو جو ہے وہ سیراب بارش وغیرہ کے پانی سے کر لیا جاتا ہے قدرتی طور پر، کسان کو یا کاشتکار کو الگ سے اس زمین کو پانی پلانے کے لیے کسی قسم کی محنت نہیں کرنی پڑتی، کسی قسم کے اخراجات نہیں اٹھانے پڑتے، تو پھر یہ ایسی کوئی بارانی زمین، ایسی کوئی نہری زمین کہ نہر جو ہے وہ جاری ہے اور نہر سے جو ہے وہ کیاری بنا کر زمینوں کی طرف لائی گئی ہے کہ نہری پانی سے خود بخود جو ہے وہ فصلیں سیراب ہو رہی ہیں، تو چونکہ اس زمین کے اندر جو بارانی ہو یا نہری ہو، اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے کاشتکار کسان کو کوئی خرچ نہیں اٹھانا پڑتا، لہٰذا اس کی جو پیداوار جو بھی نکلے گی، سال میں جتنی مرتبہ بھی نکلے گی، اس کا 10% یعنی 1 عشر جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دینا پڑے گا، 10واں حصہ عشر جس کو کہا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب اس کو پانی کے اخراجات نہ اٹھانے پڑے ہوں۔ دوسری ایسی زمین کہ جس کو پانی پلانے کے اخراجات جو ہے وہ کسان یا کاشتکار کو خود اٹھانے پڑتے ہیں، وہ زمین بارانی بھی نہیں، اس علاقے میں بارشیں بھی زیادہ نہیں ہوتی ہیں، اس علاقے سے کوئی نہر بھی نہیں گزر رہی کہ جو اس کے پانی سے جو ہے اپنی زمینوں کو سیراب کر دے۔ اب ہوا یہ کہ اس نے خود کنواں کھودا، پھر اس کے اوپر ٹیوب ویل لگایا، پھر اس کے بعد جو ہے جنریٹر رکھا، جنریٹر چلانے کے لیے اس میں ڈیزل ڈالا، پیٹرول ڈالا، اس کے بعد جو ہے پھر کیاریاں بنائیں، پہلے جو ہے وہ جنریٹر چلایا، اس کے اندر ڈیزل ڈال کے اس کو چلایا، پھر وہ چلا، اس کے بعد اس کے ذریعے سے ٹیوب ویل چلا، ٹیوب ویل نے کنویں سے پانی نکالا، کنویں سے جو ہے جو پانی نکلا وہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے کیاریوں میں گیا، اور پھر کیاریوں سے جو ہے وہ فصلوں کے اوپر چلا گیا، فصلوں کے اندر چلا گیا، زمین اس سے سیراب ہو گئی۔ تو اب دیکھیں اس میں کتنی مشقت اٹھانی پڑی کاشتکار کو یا کسان کو۔ تو چونکہ یہاں جو ہے پانی سیراب کرنے کی صورت میں، پانی کی سیرابی کی صورت میں، زمین کو پانی سیراب کرنے کی صورت میں کاشتکار کو، کسان کو کافی سارا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے،
تو اسی بوجھ کے سبب جہاں مشقت زیادہ ہوتی ہے وہاں شریعت جو ہے پھر زکوٰۃ کی مقدار کم کر دیتی ہے۔ تو جب اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ کم کر دی گئی، اس کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا، اس کو جو ہے وہ بوجھ اٹھانا پڑا، تو اب یہاں پر اس کے اوپر جو شرع زکوٰۃ ہے وہ جو ہے وہ مقدار کم ہو کر بالکل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کم کر دی جائے گی۔ پہلے جو ہے پہلی صورت کے اندر 10واں حصہ تھا، یعنی 1 عشر۔ اب دوسری صورت میں جہاں اس کے اخراجات ہو رہے ہیں، تو اخراجات کی صورت میں شریعت نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ حصہ کم کر کے اس کی شرح 5% کر دی، یعنی 20واں حصہ 5%۔ تو یہ زرعی پیداوار کی جو شرح زکوٰۃ ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے کسان کو اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں یا نہیں اٹھانے پڑتے۔ اگر اس کو اخراجات نہ اٹھانے پڑیں تو پھر جو ہے 1 عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ، یعنی جو پیداوار ہو اس کے جو ہے وہ 10 حصے کیے جائیں، اور جو 10واں حصہ ہے وہ پورا کا پورا اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایسی زمین کہ جس کے اخراجات، جس کو سیراب کرنے کے اخراجات کسان کو، کاشتکار کو کسی نہ کسی صورت میں خود اٹھانے پڑتے ہیں، ٹیوب ویل لگا کے، کنواں کھدوا کے، جنریٹر وغیرہ چلوا کے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو جو ہے وہ 10ویں کا آدھا یعنی 5واں حصہ یا 20واں حصہ جو ہے اس کو کہہ دیں 20%، 5واں حصہ یعنی 1 عشر کا بھی آدھا اس کو جو ہے وہ بطور زکوٰۃ کے ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے شریعت کی طرف سے یہ جو ہے وہ لازم کیا گیا ہے کہ اگر جو ہے زرعی پیداوار ان دونوں صورتوں میں ہو تو ان دونوں کی شرح یا تو 5% کے حساب سے ہوگی یا 10% کے حساب سے ہوگی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو دوسری پیداوار ہے جو بنجر زمینوں میں، پتھریلی زمینوں کے اندر جو ہے وہ پیداوار نکلتی ہے، یعنی معدنیات کی صورت میں، لوہا تانبل پیتل کی صورت میں، اگر جو ہے وہ کسی کی ایسی جو ہے وہ معدنیات نکل آئیں تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ خمس لازم ہوگا۔ خمس کا مطلب یہ ہے کہ 20% اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ بطور زکوٰۃ کے دینا ہوگا۔ 20% خمس یعنی 20% معدنی پیداوار کا ادا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں اب ہمارے پاس جو ہے تقریباً 4 شرح آ گئیں۔ تجارتی جو ہے پیداوار کے اوپر 2.5% جو سونا چاندی نقدی مال تجارت ہے۔ زرعی پیداوار میں اگر خرچے جو ہے وہ خود اٹھانا پڑ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ 1 عشر کا آدھا، اور اگر خرچے جو ہے وہ نہیں اٹھانے پڑ رہے ہیں تو پورا عشر یعنی 10واں حصہ، اور جو معدنی پیداوار ہے اس کا خمس یعنی 20واں حصہ۔ تو یہ شریعت کی طرف سے جو ہے مقدار زکوٰۃ ہے جو ایک آدمی کے اوپر جو ہے اس کی پیداوار کے حساب سے لازم کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں اگر نیچے سے جو ہے ہم اوپر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں تو پہلے ہے 2.5 تجارتی کے اوپر، پھر اس کے بعد ہے 5 یعنی زرعی پیداوار میں جب خرچے اٹھانے پڑیں، پھر اس کے بعد ہے 10 جب اخراجات نہ اٹھانے پڑیں زرعی پیداوار کی صورت میں، پھر اس کے بعد 20% یعنی جو ہے وہ معدنی پیداوار کی صورت میں کہ جو زمین سے نکلتی ہے۔ اگر اوپر سے نیچے آتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آدھا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی 20، پھر اس کے بعد 10، پھر اس کے بعد 5، پھر اس کے بعد 2.5%۔ تو جیسے جیسے کمائی کی مشقت جو ہے وہ گھٹتی جائے گی زکوٰۃ کی مقدار بڑھتی جائے گی، اور جیسے جیسے کمائی کی مشکلات بڑھتی جائیں گی تو زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ گھٹتی جائے گی۔ تو پھر اسی صورت کے اندر شریعت نے ان 4 حساب سے، 4 شرحوں کے حساب سے، 4 مقدار کے حساب سے ہر چیز کے اوپر زکوٰۃ لازم کی۔ دیکھیں ایک اہم چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کی مقدار یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ٹھیک ہے تجارتی پیداوار کے اوپر 2.5% ہے، زرعی پیداوار میں اخراجات اٹھانا پڑے تو اس میں پھر 10ویں کا آدھا حصہ ہے، اور اخراجات نہ اٹھانے پڑے تو 10واں حصہ ہے، اور معدنی پیداوار کے اوپر خمس یعنی 20واں حصہ ہے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ نصاب، یہ مقدار ہم نکالیں گے کیسے؟ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی اموال زکوٰۃ ہیں، یا تو صرف اگر آپ کے پاس خالص سونا ہے 7.5 تولہ یا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، مثلاً 8 ہے، 9 ہے یا 10 ہے، یا آپ کے پاس خالص جو ہے وہ چاندی ہے، اس کے علاوہ بقیہ 3 اموال زکوٰۃ میں سے کچھ بھی نہیں، ذرے برابر بھی نہیں، 52.5 تولہ چاندی ہے، 55 تولہ چاندی، 60 تولہ چاندی، یا آپ کے پاس نقدی پڑی ہوئی ہے تقریباً 90,000 سے زیادہ، 1,00,000 روپے یا 1,10,000۔ دیکھیں یہ 90,000 جو میں کل سے کہہ رہا ہوں یہ ایک اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، اصل نصاب وہ ہوگا جو گورنمنٹ کی طرف سے رمضان سے 1-2 دن پہلے پاکستان کے اندر جاری کیا جائے گا۔ یہ میں ایک اندازتاً کہہ رہا ہوں، ممکن ہے اس سے زیادہ ہو یا ممکن ہے اس سے کم ہو۔ پچھلے سال جیسے 85,300 کچھ روپے جو ہے جاری کیا گیا تھا، تو یہ ایک سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس صرف نقدی ہے، سونا چاندی مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اور مقدار میں جو ہے وہ 1,00,000 ہے یا 1,10,000 روپے یا مثلاً 2,00,000 روپے یا 5,00,000 یا 10,00,000 ہیں یا مثلاً 1 کروڑ روپے ہیں، اسی طریقے سے مال تجارت ہے، دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، گودام کے اندر پڑا ہوا ہے 2,00,000 کا، 3,00,000 کا، 4,00,000 کا،
یہ تو ہو گیا خالص ہر چیز جو اموال زکوٰۃ میں سے چار ہیں وہ. یا اموال زکوٰۃ جو ہے اس میں سے 2 یا 3 چیزیں، مثلا 2-3 تولہ سونا ہے، ایک انگوٹھی ہے چاندی کی 1 تولے کی، یا جو ہے اس کے پاس جو نقدی پڑی وہ 50-60 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے. تب اس کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوگا کہ مثلا آپ یہ سمجھیں کہ کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونے کی آج کل جو مالیت ہے 22 کیرٹ کی وہ تقریباً 1,15,000 روپے ہے. اس کے پاس 1,15,000 روپے جو ہے اس کا سونا پڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس کے پاس جو ہے 5,000 روپے کی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، تو 1,15,000 کے نیچے جمع کا نشان لگا کے ہم 5,000 مزید لکھ دیں گے. اس کے بعد اس کے پاس نقدی جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے تقریباً 30,000 روپے، تو 1,15,000 5,000 30,000 ان تینوں کو جب ہم نے ٹوٹل کیا تو یہ بنا تقریباً 1.5 لاکھ روپے، 1,50,000 روپے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 1,50,000 روپے پہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے. تو اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے کیلکولیٹر جو موبائل کے اندر ہوتا ہے اس کو کھولیں، اس میں پہلے 1,50,000 روپے لکھیں، اس کے بعد تقسیم کا نشان بنائیں، تقسیم کا نشان بنانے کے بعد 40 لکھیں، 40 لکھنے کے بعد پھر جو برابر کا بٹن ہوتا ہے جس سے جواب نکلتا ہے ایکول کا، اس کو دبائیں گے تو جو جواب آئے گا اتنی آپ کی زکوٰۃ بنے گی. کسی بھی چیز کو اموال زکوٰۃ کو ان کی مالیت کو ٹوٹل کرنے کے بعد اس کو تقسیم کیا جاتا ہے 40 کے اوپر، 40 کے اوپر تقسیم کرنے کے بعد جواب نکالا جاتا ہے، جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی. مثلا آپ اپنے کیلکولیٹر کے اندر چیک کر لیں، آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے 1.5 لاکھ روپے کی، آپ 1.5 لاکھ لکھیں گی، اس کے بعد تقسیم کا بٹن دبانے کے بعد 40 لکھیں گی، پھر برابر کا بٹن دبائیں گی تو جواب آئے گا 37,050 روپے تقریباً. 1 لاکھ کی اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے کہ 1 لاکھ کی کتنی ہے تو 2.5% کتنا ہوتا ہے 2,500 روپے. آسان سا طریقہ کیا ہے، 1 لاکھ روپے لکھیں، 1 لاکھ کی رقم لکھیں کیلکولیٹر پہ، اس کے بعد تقسیم کا بٹن دبائیں، پھر اس کو 40 لکھیں، پھر برابر کا بٹن دبائیں گے تو جواب یہی آئے گا 2,500 روپے. 2 لاکھ کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو آپ 2 لاکھ لکھیں گی، اس کے بعد تقسیم کا بٹن دبائیں گی، اس کے بعد 40 لکھیں گی، پھر برابر کا بٹن دبائیں گی، جواب وہی آئے گا 5,000 روپے، 2.5%، 2 لاکھ کا. تو یہ جو 40 ہوتا ہے 40واں حصہ، 100 کا 40واں حصہ 2.5 روپے، 1 لاکھ کا 40واں حصہ 2,500 روپے. آپ کر کے دیکھ لیں، 40واں حصہ وہی 2.5% بنتا ہے، یعنی 40 جمع 40 80 اور 40 کا آدھا 20 تو 2.5 ہو گیا نا 100 کے اوپر جب اس کو تقسیم کریں گے. تو 40واں حصہ جو ہوتا ہے یہ ہر چیز کا 2.5% ہوتا ہے. تو اموال زکوٰۃ چاہے آپ کے پاس کتنے ہی ہیں، 1 کروڑ نہیں، 10 کروڑ نہیں، 1 ارب ہو، 1 ارب کی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے تو کیلکولیٹر پہ 1 ارب لکھ دیں اگر آتا ہے تو، اس کے بعد تقسیم کا بٹن دبا کے 40 لکھ دیں، اس کے بعد برابر کا بٹن دبائیں، آپ کے پاس 1 ارب کی زکوٰۃ سامنے آ جائے گی. کتنی؟ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو 10 لاکھ لکھیں کیلکولیٹر پہ، تقسیم کا بٹن دبا کے 40 لکھیں، 40 کے بعد برابر کا بٹن دبائیں، جو جواب آئے گا وہی آپ کے 10 لاکھ کی زکوٰۃ بنے گی. تو یہ آپ کے پاس ایک فارمولہ آ گیا کہ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ ہم نے کیسے نکالنی ہے. یعنی آسان سا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جتنی مالیت ہے ٹوٹل، جتنے اموال زکوٰۃ ہیں ان کی ٹوٹل مالیت جو ہے اس کو جمع کر دیں، جو ٹوٹل بنے اس کو کیلکولیٹر کے اوپر لکھیں، اس کے بعد تقسیم کا بٹن دبا کے 40 لکھ دیں، پھر اس کے بعد برابر کا نشان سے جس میں جواب نکلتا ہے وہ جواب والا برابر کا جو ہے وہ بٹن دبا دیں، تو جو جواب آئے گا اتنی ہی آپ کی زکوٰۃ بنے گی. زرعی پیداوار کی زکوٰۃ نکالنے کا بھی آسان طریقہ ہے کہ ٹوٹل پیداوار کے 10 حصے کر دیں، اس میں سے 10واں حصہ بطور زکوٰۃ کے جو ہے وہ بطور عشر کے دے دیں. یا جو ہے اگر اس کے اوپر اخراجات ہوئے اس کے 5% ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ 20 حصے بنا دیں، اس میں پھر 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر دے دیں. یا 10 حصے بنا کے جو 10واں حصہ ہے اس کو آدھا کر دیں، آدھا جو ہے بطور زکوٰۃ کے دے دیں. معدنی زکوٰۃ جو ہے جو بھی آپ کی زمین سے تانبا نکلا، پیتل نکلا، چاندی تانبا نکلا، لوہا نکلا، پیتل نکلی، یا لوہے اور چاندی سونے اور چاندی پگھلے ہوئے ہونے کی حالت میں نکلے تو اس کو کیا کریں گے، اس کا 20واں حصہ یعنی خمس جو ہے بطور زکوٰۃ کے دینے پڑے گا. تو 20واں حصہ جو ہے وہ اس کا نکال لیں 20 حصے بنا کے. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے زکوٰۃ کی مقدار، زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ نکالنے کا. آپ اپنے کیلکولیٹر سے خود بھی اپنے جو ہے وہ زکوٰۃ معلوم کر سکتے ہیں، اور اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ جو آپ کے پاس سونا ہے اس کی مالیت لکھیں. آج کل 22 کیرٹ جو تولہ ہے اس کی مالیت جو ہے وہ بازار کے اندر تقریباً 1,15,000 روپے ہے. اسی طریقے سے چاندی ہے تو چاندی کی مالیت لکھیں، نقدی ہے تو نقدی کی مالیت لکھیں، مال تجارت ہے تو مال تجارت کی مالیت لکھیں. ضرورت سے زائد جو گھر کا سامان ہے اس کی موٹی موٹی قیمت لگا لیں جو بازار کے اندر ہے.
پھر اس کو ٹوٹل کرنے کے بعد 40 کے اوپر تقسیم کر دیں، جو جواب آئے گا وہی آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی مقدار جو ہے وہ معلوم کرنے کا فارمولہ ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے تجارتی پیداوار کی 5ویں بحث ہے زکوٰۃ کا مصرف، یعنی اگر جو ہے کسی شخص کے اوپر 2.5% تجارتی مال کی زکوٰۃ لازم ہے، یا جو ہے کسی شخص کے اوپر اپنی زرعی پیداوار کا 10واں حصہ یا 20واں حصہ جو ہے بطور زکوٰۃ کے لازم ہے، یا جو ہے کسی شخص کی معدنی پیداوار کے اوپر اس کے جو ہے وہ خمس یعنی 20واں حصہ جو ہے بطور زکوٰۃ کے اس کو ادا کرنا لازم ہے، تو سوال یہ ہے کہ اب وہ زکوٰۃ دے کس کو؟ بڑی جو ہے دلچسپ بات ہے۔ دیکھیں، ان معاشرے کے اندر جو ہے وہ انسانی طبقات جو ہے وہ 3 ہوتے ہیں: مالدار، متوسط اور غریب۔ مالدار کی تعریف دنیا والوں کی نظر میں الگ ہے، غریب کی تعریف الگ ہے، متوسط مڈل کلاس کی تعریف الگ ہے، شریعت کی نظر میں الگ تعریف ہے۔ دنیا والوں کے ہاں مالدار یعنی اگر کسی شخص کی ڈی جی پی یعنی کسی کوئی بھی ملک ہے جس کی جی ڈی پی کی جو شرح ہے وہ $2 سے زیادہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کو ترقی پذیر جو ہے وہ ملک سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کی یومیہ آمدنی، فی کس آمدنی جس ملک کے اندر بھی کسی بھی مزدور کی $2 سے زیادہ ہو تو وہ ملک جو ہے وہ امیر سمجھا جاتا ہے، یعنی اس ملک کو غریب نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن اگر کسی ملک کی فی کس سالانہ آمدنی، ایک آدمی کی سالانہ آمدنی فی کس کے حساب سے یومیہ جو ہے وہ $2 سے کم ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ملک جو ہے وہ غریب ہے۔ یہ دنیا کا جو ہے ایک پیمانہ ہے، دنیا کا اصول ہے۔ آج کل $1 پاکستانی حساب سے تقریباً 170 روپے، 170 روپے، اور اگر جو ہے اس کو $2 کے اندر جو ہے وہ ہم کنورٹ کر دیں تو یہ تقریباً 350-400 روپے بنتے ہیں۔ فی کس آمدنی اگر جو ہے وہ کہیں پر سالانہ اعتبار سے 50% سے زائد افراد کی $2 سے بھی کم ہے، 400 روپے سے بھی کم ہے، تو وہ ملک جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوتا ہے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے، لیکن پاکستان کو جو ہے وہ ترقی پذیر جو ہے وہ ملک جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض ممالک کے ترقی یافتہ، دنیا کے اندر ممالک کی تقسیم بھی 3 طرح سے ہوتی ہے: ترقی یافتہ، ترقی پذیر اور پسماندہ۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اکانومی، جن کی معیشت جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، جس طرح G8 ممالک ہو گئے۔ اور ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک یعنی جو ترقی کی راہیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ پسماندہ ممالک جو خط غربت کی لکیر جو ہے اس سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح معاشرے کے اندر جو ہے وہ افراد کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، یعنی اپر کلاس، مڈل کلاس اور پھر لوئر کلاس۔ لیکن شریعت کی نظر میں تقسیم وہی ہے جو آپ کے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہے۔ شریعت نے مالداروں کی 2 طرح سے تقسیم کی تھی: درجہ اول کا مالدار، درجہ دوم کا مالدار۔ درجہ اول کے مالدار وہ تھا کہ جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ ملائیں تو وہ نصاب کے برابر پہنچ جاتا تھا، اور درجہ دوم کا مالدار جو ہے وہ تھا کہ جس کے پاس 4 چیزوں کے مجموعے سے تو نصاب نہیں پہنچتا تھا، لیکن 5ویں چیز یعنی ضرورت سے زائد سامان ملانے کی صورت میں اس کے پاس نصاب کے برابر یا اس سے زائد رقم جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی، مالیت پہنچ جاتی تھی۔ تو جو درجہ اول کا ہے اس کو ہم اپر کلاس کہیں گے، جو درجہ دوم کا مالدار ہے اس کو ہم مڈل کلاس کہیں گے۔ اور ایسا شخص کہ جس کے پاس 4 چیزوں کا مجموعہ، کیا 5واں مجموعہ بھی ملانے سے نصاب کے برابر مالیت تک جو ہے وہ نہ پہنچتا ہو، تو شریعت کی نظر میں ایسا شخص جو ہے وہ ہم اس کو لوئر کلاس میں رکھیں گے، اس کو سب سے نچلے پسماندہ طبقے کے اندر رکھیں گے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو درجہ اول کا مالدار ہے، درجہ اول کا مالدار درجہ سوم کے شخص یعنی تیسرے طبقے کے فرد، یعنی جو لوئر کلاس کا ہے، پسماندہ شخص ہے، اس کو زکوٰۃ دے، قربانی بھی کرے، صدقہ فطر بھی ادا کرے۔ مڈل کلاس کا جو آدمی ہے، یعنی جو مالدار درجہ دوم کا ہے، اس کے ذمے تیسرے طبقے کے فرد کو یعنی پسماندہ شخص کو، لوئر کلاس والے کو کوئی چیز بھی دینا لازم نہیں، زکوٰۃ دینا لازم نہیں۔ ہاں، قربانی اور صدقہ فطر دے گا، جیسے پہلے تفصیل گزر چکی ہے، لیکن اس کے لیے درجہ اول کے مالدار سے کچھ لینا بھی جائز نہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ کل ایک خاتون نے یہ سوال کیا تھا کہ درجہ دوم کا مالدار مستحق ہے یا نہیں، جس کا نصاب ضرورت سے زائد سامان ملانے کی صورت میں پہنچ رہا ہے، آیا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ابھی اس تفصیل کے مطابق آ گیا کہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ دوسرے طبقے کا فرد پہلے طبقے کے فرد سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مڈل کلاس ہے، شریعت کی نظر میں یہ بھی مالدار ہے۔ تو جب یہ مالدار ہے تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ تو مڈل کلاس نہ کچھ دے گا نہ کچھ لے گا، ہاں صدقہ فطر اور قربانی کرے گا، زکوٰۃ نہیں دے گا۔ تو تیسرا طبقہ جو اس کے ذمے کچھ لینا تو دینا تو جو ہے وہ لازم نہیں ہے، لیکن وہ لے سکتا ہے، یعنی زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے، صدقہ فطر بھی لے سکتا ہے، قربانی کا گوشت بھی لے سکتا ہے۔ تو
تو شریعت نے اس طریقے سے جو ہے وہ ذمہ داریاں تقسیم کی ہیں۔ تو زکوٰۃ کا مصرف اس حساب سے ہمارے سامنے آ گیا کہ مالدار درجہ اول والا دے گا تیسرے طبقے کو، مالدار درجہ دوم کا جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، نہ ہی جو ہے تیسرے طبقے کو کچھ دے گا، البتہ اس کے ذمے قربانی اور جو ہے وہ صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ یہاں تک اتنی بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ کسی بھی غریب کو زکوٰۃ دینے کی 3 شرطیں ہیں، یعنی تیسرے طبقے کو، لوئر کلاس کو، پسماندہ طبقے کو آپ 3 شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور تیسرے طبقے کے اندر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر آپ اس کو مصرف سمجھ کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ پسماندہ شخص، وہ لوئر کلاس آدمی، وہ غریب آدمی، وہ مستحق آدمی غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، عطیات خیرات جو ہے وہ اللہ کے نام پر دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ غیر مسلم بھی تو انسان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت بھی اس کو دے سکتے ہیں، لیکن لیکن وہ زکوٰۃ یا وہ صدقات جو صدقات واجبہ ہیں، وہ جو ہے صرف مسلمان غریب کا، مسلمان مستحق کا حق ہے، وہ آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ پہلی شرط کیا ہوئی اس پسماندہ شخص کی، تیسرے طبقے والے کی، کہ یہ غیر مسلم نہ ہو زکوٰۃ کے دینے کے لیے۔ دوسری شرط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار نہ ہو، یعنی سادات میں سے نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار یعنی سید نہ ہو، ہاشمی نہ ہو، علوی نہ ہو، عباسی نہ ہو، جعفری نہ ہو۔ یعنی ہاشمی کون ہیں؟ 5 نسلیں ہیں، علوی، عباسی، جعفری، عقیلی اور حارثی۔ علوی حضرت علی کی طرف منسوب ہیں، عباسی حضرت عباس کی طرف، اور جعفری جو ہے حضرت امام جعفر صادق کی طرف، عقیلی جو ہے وہ حضرت عقیل کی طرف، اور حارثی جو ہے وہ حضرت حارث ابن عبد المطلب کی طرف۔ جعفر جو حضرت امام جعفر کی وجہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو 5 طبقات ہیں، علوی، عباسی، جعفری، عقیلی اور حارثی، یہ ہاشمی ہیں۔ یعنی یہ 5 نسلیں جو ہے وہ ہاشمی خاندان کی ہیں، اور ہاشمی جو ہے وہ سادات نسل سے ہیں، ان کو جو ہے وہ زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ خود بھی زکوٰۃ قبول نہیں کی ہے، کیونکہ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ سادات ہیں، پاک لوگ ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی۔ تو دوسری شرط پسماندہ شخص کی یا اس تیسرے طبقے کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے غیر سید ہو، غیر ہاشمی ہو، سادات ہو یا ہاشمی ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور وہ ہاشمی 5 خاندان ہیں، علوی، عباسی، جعفری، عقیلی اور حارثی، ان کو جو ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تیسری شرط زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ لینے والا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔ قریبی رشتہ دار جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، پھر ایک اصول کے اعتبار سے اور ایک فروع کے اعتبار سے۔ اصول کے اعتبار سے یعنی وہ کہ جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، مطلب کیا کہ کوئی بھی مالدار شخص اپنے غریب باپ کو، غریب دادا کو، غریب نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی غریب والدہ کو، غریب دادی کو، غریب نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ اس کے اصول ہیں، ان سے یہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے فروع یعنی نیچے کے رشتوں میں چلے جائیں، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یعنی ایک شخص اگر جو ہے وہ مالدار ہے، اس کا بیٹا بالغ ہے، الگ رہتا ہے، الگ کماتا ہے، وہ غریب ہے، مستحق ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو باپ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے پڑ پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے پڑ نواسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اصول اور فروع کو زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی۔ ایک تیسرا رشتہ ہے، وہ ہے میاں بیوی کا۔ اب میاں بیوی کی چونکہ مفادات مشترکہ ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی شخص اپنی غریب بیوی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ کوئی بیوی مالدار ہے، اپنے غریب میاں کو زکوٰۃ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی، کیونکہ مفادات دونوں کے مشترکہ ہوتے ہیں۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ لینے والا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہ ہو کہ جو اس کے اصول یا فروع میں سے ہے، یا اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ازدواجی تعلق ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو سائڈ کے رشتے ہیں دائیں بائیں کے، دیکھیں دائیں طرف بھائی آ گئے، بائیں طرف بہنیں آ گئیں، سمجھ میں آ گیا؟ تو دائیں والے جو بھائی ہیں، مثلاً بھائی جو ہے وہ الگ کماتے ہیں، الگ کھاتے ہیں، لیکن ہے مستحق، تو بھائی اپنے غریب بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بہن الگ شادی شدہ ہیں، کہیں اور رہتی ہیں اور غریب ہیں، مستحق ہیں، یا بہنوئی مستحق ہیں، تو وہ الگ رشتے ہیں، اصول اور فروع میں نہیں آتے۔ ظاہر ان کے ساتھ ازدواجی تعلق بھی نہیں، وہ تو بھائی ہیں یا بہنیں ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خالہ ہو گئی یا پھوپھیاں ہو گئیں، یہ بھی اوپر نیچے کے رشتوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ سائڈ کے رشتے ہیں۔ چچا ہو گیا، یا اسی طریقے سے تایا ہو گیا، یا اسی طریقے سے پھوپھا ہو گیا یا پھوپھی ہو گئی، یہ سائڈوں کے رشتے ہیں، یہ اگر مستحق ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ سسر اور داماد کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی سائڈوں کے رشتے ہیں، اصول اور فروع میں نہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو گئی۔ تیسری جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ لینے والا قریبی رشتہ دار نہ ہو۔
تو یہ زکوٰۃ دینے کی 3 شرطیں ہیں جو اس تیسرے پسماندہ طبقے کی حساب سے ہیں. یعنی یہ پہلی شرط کہ غیر مسلم نہ ہو، دوسری شرط کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار یعنی سادات میں سے نہ ہو، ہاشمی خاندان میں سے نہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کا زکوٰۃ لینے والا قریبی رشتہ دار نہ ہو، یعنی اس کے اصول و فروع میں نہ ہو، اور اسی طریقے سے اس کے ازدواجی تعلق بھی اس کے ساتھ قائم نہ ہو. باقی ایک سوال جو ہے وہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں صاحب، ہمارے پیچھے تو بہت سارے لوگ مانگنے والے پڑ جاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا کہیں سگنل پہ گاڑی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے، سگنل بند ہوتا ہے تو کافی سارے مانگنے والے لوگ آ جاتے ہیں. یا عام طور پر رمضان کے دوران میں آپ کراچی میں دیکھ لیں، دور دراز سے، اندرون سندھ کے علاقوں سے یا بلوچستان کے علاقوں سے کافی سارے لوگ جو ہے وہ بیکاری آ جاتے ہیں، مانگنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں زکوٰۃ دے دو، ہمیں زکوٰۃ دے دو. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص مستحق ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات گزر چکی تھی کہ شریعت نے جس طریقے سے زکوٰۃ لازم کی ہے مال کے اوپر، اسی طریقے سے صاحب نصاب مالدار کے اوپر یہ بات بھی لازم کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ہر غیر کو نہ دے. جس طرح زکوٰۃ دینا لازمی ہے، اسی طریقے سے مستحق کو ڈھونڈنا بھی لازمی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی مکمل چھان بین کرتا ہے، چھان بین کرنے کے بعد زکوٰۃ کہیں دے دیتا ہے، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو مستحق تھا ہی نہیں، ویسی ہی زکوٰۃ لے گیا. تو دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی فقہاء کرام کے نزدیک، اب اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تحقیق کر کے تو دی ہو، چھان بین تو کی ہو، مکمل تفتیش تو کی ہو. آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی بیوہ ہے بس اس کو زکوٰۃ دے دی. اور بھائی ہر بیوہ کے اوپر زکوٰۃ لگتی بھی نہیں. اگر بیوہ کے پاس جو ہے وہ سونا وغیرہ تھوڑا سا پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ نقدی تو ہوگی. 1 تولہ سونا جو ہے آج کل بازار کے اندر 1,15,000 روپے کی مالیت رکھتا ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ روپے یا اس سے بھی کم ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہ نقدی آ گئی، اب دونوں کی ٹوٹل آپ نے ملائی تو ظاہر ہے وہ تو 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کا بن گیا. وہ بیوہ تو خود جو ہے وہ مالدار ہیں درجہ اول کی، تو پھر ان کے لیے کیسے زکوٰۃ لینا جائز ہوگا؟ جب درجہ دوم کا مالدار نہیں لے سکتا تو درجہ اول کا کیسے لے سکتا ہے؟ تو ہر بیوہ کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. ہر مسجد کے امام کے اوپر یا مؤذن کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار امام صاحب ہیں، چلو ان کو جا کے زکوٰۃ دے دو، مؤذن صاحب ہیں ان کو زکوٰۃ دو. بھائی کیوں دو؟ پہلے تحقیق تو کرو کہ امام صاحب جو ہے واقعتاً مستحق ہیں یا نہیں. شریعت نے قرآن کریم کے اندر 8 مصارف ذکر کیے ہیں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. کہ شریعت کی نظر میں جو صدقات واجبہ ہیں وہ فقراء کو دیے جائیں گے، مساکین کو دیے جائیں گے، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس زمانے کے اندر عاملین مقرر تھے ان کو دیے جائیں گے. والمؤلفۃ قلوبہم، اس زمانے کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جن کو زکوٰۃ اس لیے دی جاتی تھی تاکہ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کی طرف مائل تھے. تو زکوٰۃ کے چوتھے مصارف وہ ہیں. اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی غلام ہے، آزادی چاہتا ہے، اس کے مالک نے اس کو کہا اتنے پیسے لا کر دو تو میں آزاد کر دیں گے، تو اس کو دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو آدمی مقروض ہو اس کو قرضہ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسافر ہے یا جو ہے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے جہاد وغیرہ میں تو اس کو بھی دے سکتے ہیں. تو یہ 8 مصارف ہیں جو قرآن کریم نے ذکر کیے. اس میں کہیں بھی امام صاحب کا یا کہیں بھی مؤذن صاحب کا ذکر نہیں، کہیں بیوہ کا ذکر نہیں. اس میں ذکر ہے تو صرف مستحق کا، کہ جو آدمی مستحق ہوگا اسی کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو مستحق جو ہے ہم کیسے تلاش کریں؟ قرآن کریم نے اس کی ایک صورت ذکر کی ہے کہ مستحق وہ ہوتا ہے لا یسألون الناس الحافا، کہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا. سفید پوش آدمی جو ہوتا ہے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتا ہے. بعض اوقات باتوں باتوں میں کہیں اپنی ضرورت ظاہر کر دیتا ہے، لیکن مانگنے کے انداز میں نہیں کرتا کہ کسی سے کچھ مانگے. یہ کہہ دیتا ہے یار گزارا مشکل ہے، حالات ایسے ہو گئے، مہنگائی زیادہ ہو گئی، پورا نہیں ہوتا، بچوں کی فیسیں بھی زیادہ ہیں، بچوں کے اخراجات بھی زیادہ ہیں. بعض اوقات اپنی مجبوری بیان کرتا ہے لیکن مانگنے کے انداز میں نہیں کرتا. یہ ہوتا ہے سفید پوش آدمی. شریعت نے ایسے آدمی کو مستحق قرار دیا ہے اور ایسے آدمی کی مستحق ہونے کی پہچان ذکر کی. جو یہ فٹ پاتھوں کے اوپر یا سگنل بند ہونے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ قریب سے ہٹتے ہی نہیں ہیں جب تک ان کو کچھ دے نہ دیا جائے، کبھی پاؤں پڑتے ہیں، کبھی قمیص پکڑ لیتے ہیں، یہ تو شریعت کی نظر میں بھی مستحق نہیں. اور ایسے لوگوں کو بغیر تحقیق کے کوئی چیز دینا بھی، جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، دیکھیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ ان کو کچھ بھی دینا حرام ہے، کیونکہ یہ مستحق لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں. پیشہ ور بھکاریوں کو کچھ بھی دینا حرام ہے، ان کو کچھ بھی نہ دیں. اور بالخصوص یہ جو رمضان کے دنوں میں بعض اوقات اندرون سندھ سے آ جاتے ہیں، ان میں اکثر ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور پیچھے آپ کے سامنے یہ شرط گزر چکی ہے کہ تیسرے طبقے کا پسماندہ شخص جو ہے اس کی پہلی شرط زکوٰۃ لینے کی یہ ہے کہ وہ غیر مسلم نہ ہو. تو یہ ہندو ہوتے ہیں جو آپ سے زکوٰۃ لے رہے ہوتے ہیں رمضان کے دنوں میں، اور آپ بغیر تحقیق کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت نے یہ مصارف بھی جو ہے وہ پھر زکوٰۃ کے متعین کیے. جو بھی مستحق ہوگا، مستحق تیسرے درجے کا، آپ کے سامنے پوری تفصیل آ چکی ہے کہ مستحق کون ہے.
باقی فقیر اور مسکین کا فرق جو ہے وہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پانچوں اموال ملانے کے بعد بھی نصاب کے برابر رقم نہ پہنچتی ہو لیکن اس کے بعد کچھ نہ کچھ موجود ہو۔ باقی مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ایک دن کی گزر بسر کی جو ہے اس کی توفیق بھی نہ ہو۔ تو مسکین کے لیے بقدر ضرورت سوال کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنا لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ تو مستحق کی پہچان جو ہے وہ یہی ہے قرآن کریم کے مطابق، لا یسألون الناس الحافا، کے لوگوں سے وہ چمٹ کر نہیں مانگتے، ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے۔ ایسا آدمی اگر کوئی مستحق ملے تو اس کو آپ زکوٰۃ دیں۔ باقی دیکھیں، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ طبقات ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ سب سے پہلا ثواب اپنے رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، اس کا بھائی جو ہے وہ بہت غریب ہے، مستحق ہے، یا بہن بہت غریب ہے، قسم پرسی کے عالم میں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ مدارس کے طلباء کا ہے، ان کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کو ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اور ایک ان کے ذریعے سے دین اسلام کی سربلندی کا ثواب ملے گا، صدقہ جاریہ الگ ہوگا۔ تیسرا طبقہ مجاہدین کا ہے، اگر مجاہدین جو ہے وہ واقعتاً حقیقی معنوں میں جہاد کر رہے ہیں، کسی ایجنسی کے لیے استعمال نہیں ہو رہے، حقیقی معنوں میں جہاد کر رہے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے کا ڈبل ثواب ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، اور دوسرا جو ہے اعلاء کلمۃ اللہ کے اندر اپنا حصہ شامل کرنے کا۔ تو ایسے تین طبقات جو ہے وہ تلاش کیا کریں اور ان کو زکوٰۃ دیں، اپنے آس پاس میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اس کے بعد اپنے پڑوس والوں کو، اس کے بعد اپنے علاقے والوں کو، پھر اس کے بعد کہیں جا کر بعد والوں کا نمبر آتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ اصل میں جو ہے وہ مستحق کون ہوتا ہے۔ تو یہ جو 5 ابحاث تھیں تجارتی پیداوار کے بارے میں، وہ 5 ابحاث جو ہے الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں۔ باقی ایک سوال جو ہے کل وہ یہ کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم رکھوائی گئی اور اس رقم کے اوپر بھی سال گزر گئے تو آیا اس رقم کی بھی زکوٰۃ الگ سے ادا کی جائے گی یا نہیں؟ تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، اصل میں وہ رقم تو واجب الادا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ واجب الادا رقم کے اوپر نہیں ہوتی بلکہ سرمایہ کے اوپر واجب ہوتی ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، جس کے پاس زکوٰۃ پڑی ہوئی ہے وہ فی الفور جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جن جن کی زکوٰۃ ہے، جس کو امین بنایا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے کہ ان سب کی زکوٰۃ جو ہے کسی مستحق آدمی کو دے دیں۔ باقی کل ایک بات یہ بھی گروپ میں گزری تھی کہ کسی آدمی کو ایک ہی ساتھ اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ جو زکوٰۃ صاحب نصاب جس سے وہ بن جائے تو یہ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرض دار، کوئی مقروض ہے، قرضہ اس کے اوپر اتنا زیادہ ہے جو نصاب سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ یا 10 لاکھ روپے، اس کو اگر آپ اکٹھے 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار دے تو پھر ایسی اکٹھی زکوٰۃ دینا مکروہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ 2-3 مسئلے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا ابھی الحمدللہ، یہ جو ہے وہ مسائل آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو یہ جو 5 ابحاث تھی یہ آپ کے سامنے پوری ہو چکی ہیں۔ کل سے انشاءاللہ جو زکوٰۃ کے متفرق مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور کچھ جو ہے وہ مزید مفید جو ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ جو بیان ہو گیا اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں، اس کے نوٹس اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔